وہ زمانہ اور تھا جب دروازے پہ تالے نہیں بھروسے لٹکا کرتے تھے، تب کھڑکیاں کے پردے بھی آدھے ہوتے تھے، کھڑکیاں اوپر سے کھلی ہوتی تھی تاکہ رشتے اندر آ سکے، جب پڑوسیوں کے آدھے برتن ہمارے گھر اور ہمارے آدھے برتن ان کے گھر ہوتے تھے۔ وہ زمانہ اور تھا جب پڑوسی کے گھر بیٹی پیہر آتی تھی اور سارے محلے میں رونق ہو جاتی تھی، کہ جب گیہوں صاف کرنا کسی کٹی پارٹی سے کم نہیں ہوا کرتا تھا، جب کسی کے بیاہ میں مہمانوں کے ٹھہرنے کے لیے ہوٹل نہیں پڑوسیوں کے گھر کے بستر لگائے جاتے تھے، کہ جب چھتوں پر کسی کے پاپڑ آلو چپس سوکھ رہے ہیں تو بتانا مشکل تھا کہ یہ کس کی چھت ہے۔ وہ زمانہ اور تھا جہاں ہر روز دروازے پر لگا لیٹر باکس روز ٹٹولا جاتا تھا، جب ڈاکیا ہمارے گھر کی طرف رخ کرتا تو اتسکتا بھر دیتا تھا۔ وہ زمانہ اور تھا جب رشتہ دار کا آنا گھر میں تہوار سا لگتا تھا، جب 8 مکان آگے رہنے والی ماتا جی ہر تیسرے دن ترئی بھیج دیتی تھی تو ہمارا بچپن کہتا تھا کچھ اچھا نہیں اگا سکتی یہ۔ وہ زمانہ اور تھا جب محلے کے سارے بچے ہر شام ہمارے گھر کھیلنے آتے تھے، جب بچے کے ہر جنم دن پر مہلائیں بدھائی گاتی تھیں اور پکوان بناتی تھیں اور بچے گلے میں پھولوں کی مالا لٹکائے اپنے آپ کو شہنشاہ سمجھتا تھا، جب بوا اور ماما جاتے سمے جبراً ہمارے ہاتھوں میں پیسے پکڑاتے تھے تو منانے نہ بڑے آپس میں منع اور دینے کی بحث میں ایک دوسرے کی قسم دیا کرتے تھے، جب شادیوں میں اسکول کے لیے خریدے گئے چمچماتے جوتے پہننا کسی شان سے کم نہیں ہوا کرتا تھا، جب چھٹیوں میں ہل اسٹیشن نہیں ماما کے گھر جایا کرتے تھے، اگلے سال تک کی یادوں کا پٹارا بھر لیتے تھے، جب اسکول میں شکشک ہمارے گن نہیں ہماری کمیاں بتایا کرتے تھے، وہ زمانہ اور تھا جب شادی کے نمنترن کے ساتھ پیلے چاول آیا کرتے تھے، جب بنا ہاتھ دھوئے مٹکی چھونے کی اجازت نہیں تھی، جب گرمیوں کی شاموں کو چھت پر چھڑکاؤ کرنا ضروری ہوا کرتا تھا، وہ زمانہ اور تھا جب سردیوں کی گنگنی دھوپ میں سویٹر بنے جاتے تھے اور ہر سلائی پر نیا قصہ سنایا جاتا تھا، جب رات میں ناخن کاٹنا منع تھا، جب سندھیا سمے جھاڑو لگانا برا مانا جاتا تھا، جب بچے کی آنکھ میں کاجل اور ماتھے پہ نظر کا ٹیکا ضروری ہوتا تھا، وہ زمانہ اور تھا جب راتوں کو دادی نانی کی کہانیاں سنایا کرتے تھے، وہ زمانہ اور تھا جب کزن نہیں سگے بھائی بہن ہوا کرتے تھے، وہ زمانہ اور تھا جب ڈی جے نہیں ڈھولک کی تھاپ پر ناچا کرتے تھے، وہ زمانہ اور تھا جب گرے سریلی نہیں دل کھول کر بننے بننی گائے جاتے تھے، جب شادیوں میں ایک دن کا میلہ سنگیت نہیں 8-10 دن گیت گائے جاتے تھے، وہ زمانہ اور تھا جب کڑی دھوپ میں 10 پیسے کا برف کا پانی گلاس بھر بھر کے پیا کرتے تھے، جب بنا اے سی ریل کا لمبا سفر پوری آلو اور اچار کے ساتھ بے حد سہانا لگتا تھا، جب سڑک پر برف کے گولے والے کاکا کا بچہ برف کا ٹکڑا لوٹا کرتے تھے، جب چند کھٹے بیروں کے سواد کے آگے جھاڑیوں کی چبھن بھی سہن ہو جاتی تھی، جب سب کے گھر اپنے لگتے تھے بنا گھنٹی بجائے بے تکلی انہیں اندر جاتے تھے، جب کسی کی چھت پر امچور کے لیے سوکھتی کیری کے ٹکڑے اٹھا کر منہ میں رکھ لیا کرتے تھے، جب اپنے یہاں جب پسند کی سبزی نہ بنے تو پڑوس کے گھر کٹوری تھامے پہنچ جاتے تھے، جب پیڑوں کی ساکھیں ہمارا بوجھ اٹھانے کے لیے بے چین ہوا کرتی تھی، وہ زمانہ اور تھا جب ایک لڑکی سے پہیے کو لمبی دوری تک سنتولت کرنا وجئی مسکان دیتا تھا، جب گلی ڈنڈا چنگا پو ستولیا اور کنچے دوستی کے پل ہوا کرتے تھے، وہ زمانہ اور تھا جب ڈاکٹر کو دکھانے ہم جاتے تھے ڈاکٹر ہمارے گھر آتے تھے، جب املی اور کیری کھٹی نہیں میٹھی لگا کرتی تھی، وہ زمانہ اور تھا جب موبائل نہیں دھرم یگ ست یگ ہندوستان سریتا اور کادمبری کے ساتھ دن پھسلتے جاتے تھے، جب ٹی وی نہیں پریم چند کے اپنیاس ہمیں کہانیاں سناتے تھے، وہ زمانہ اور تھا جب پرانے کپڑوں کے بدلے چمکتے برتن لیے جاتے تھے، وہ زمانہ اور تھا جب سویٹر کی گرماہٹ بازار سے نہیں خریدی جاتی تھی، وہ زمانہ اور تھا جب ملتانی مٹی سے بالوں کی ریشمی بنایا جاتا تھا، وہ زمانہ اور تھا جب 10 پیسے کی چورن کی گولی زندگی میں ایک نیا ذائقہ بھر دیتی تھی، وہ زمانہ اور تھا جب چوپڑ پتھر کے فرش پہ اکیری جاتی تھی،
جب پیتل کے برتنوں میں دال ابالی جاتی تھی وہ زمانہ اور تھا، جب چٹنی سل پر پیسی جاتی تھی وہ زمانہ اور تھا، وہ زمانہ واقعی کچھ اور تھا۔